اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا صدق اللہ تعالی ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ایک پاکیزہ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ وقت کم ہے، اس کی نزاکت کا پورا خیال رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ چند منٹ ہم اور آپ سب کچھ ضروری گوشوں پر گفتگو کر لیں۔ انشاءاللہ ایک پرمغز اور جذبات آمیز خطاب آپ میرے بعد عزیز مکرم حضرت مولانا اسلم ربانی صاحب سے سماعت فرمائیں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں سورۃ الکہف میں اپنے نبی کی ایک خاص ادا کا ذکر فرمایا، اور وہ ادا اس قدر دردمندی کی ادا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسی دردمند کے درد کی اس سے زیادہ بہتر انداز میں عکاسی نہیں کی جا سکتی جس انداز سے اللہ رب العزت نے امت کے تئیں اپنے نبی کے درد کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے نبی کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ جوش و جذبات سے بالکل اوپر اٹھ کر ہم تھوڑی دیر اس سنجیدہ گفتگو کو سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں، اور اللہ کے رسول کی اس مردہ سنت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محبوب، ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسی دردمند کی دردمندی کے تعلق سے اس سے بڑی بات نہیں کہی جا سکتی۔ دردمند بہت ہم اور آپ سب نے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن کیا کوئی ایسا دردمند بھی دیکھا ہے کہ افسوس کی وجہ سے پیدا فرمانے والا رب یہ کہے کہ اس قدر آپ کو افسوس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے؟ ہمارے قائد حضرت علامہ اللہ بخش صاحب قبلہ اگر کسی عالم دین کے تعلق سے، حافظ احمد علی صاحب کے تعلق سے یہ کہیں کہ حافظ صاحب آپ کے تعلق سے اتنے فکرمند رہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ان کی جان نہ چلی جائے، تو میں سمجھتا ہوں جو بھی یہ جملہ سنے گا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گا کہ حافظ صاحب جیسی شخصیت اگر کسی کے تعلق سے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ احمد علی صاحب کے دل میں ہمارے تعلق سے بڑا درد پایا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بلا تمثیل، اگر اللہ رب العزت جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ رب اگر کسی دردمند کی دردمندی کا اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کہ محبوب ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے، سچ یہ ہے اس کائنات میں اس دردمند سے بڑا کوئی دردمند نہیں ہو سکتا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے کلیجے میں اس قدر امت کا درد پایا جاتا تھا کہ خود خدائے تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ پریکٹیکلی طور پر جب ہم نبی کی بایوگرافی میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں اپنی امت کا اسی طرح سے درد پایا جاتا تھا، اور آپ نے اسی درد کو اپنے صحابہ کی جماعت میں منتقل کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لوگوں، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے تم اندھے کنویں میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے باہر نکالتا ہوں۔ ایک انسان گرنا چاہتا ہے اور ایک دردمند ایسا ہے کہ کمر پکڑ کے کھینچ کر کے اسے اس اندھے کنویں میں گرنے سے باز رکھنا چاہتا ہے۔
ہماری اور آپ کی مثال اور ہمارے نبی کی مثال ایسے ہی دو شخصوں کی طرح ہے. ہم لمحہ لمحہ وہ کام کر رہے ہیں جو جہنم کا ایندھن بنانے والا ہے، اور نبی کی پوری زندگی اسی فکر میں گزری کہ امت کو جہنم سے بچایا کیسے جائے. حال یہ تھا تنہائیوں میں اس امت کے لیے روتے تھے. اعتکاف کا موسم ہوتا تو امت کی طرف سے نفلی اعتکاف کرتے. قربانی کا وقت ہوتا، لمبی چوڑی گنجائش نہ ہوتی، ایک بکرا ہوتا، اسی بکرے کو پوری امت کی طرف سے ذبح فرما دیتے. شب بارات ہوتی، شب قدر ہوتی، یا کوئی بھی مقدس رات ہوتی تو امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے. کیا ہے کوئی اس قدر خیر خواہ؟ آج ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے دردمند نے ہمارے تئیں دردمندی کا مظاہرہ اس وقت کیا ہے جب ہمارا نطفہ بھی تیار نہیں ہوا تھا. ہر موڑ پر امت کا یہ درد اللہ کے رسول کی عظیم ترین سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی اس خوبی کو اپنے صحابہ کے اندر اس طرح سے رچا بسا دیا تھا کہ صحابہ کرام کی جماعت بنیادی طور پر جس نقطے پر متحد نظر آتی ہے وہ ہے فکر امت. دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے ذکر رسول جو ہم اور آپ سب کر رہے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا آج ذکر رسول کی جو درگت ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم کہنے کو ذکر رسول کرتے ہیں، لیکن ذکر رسول کا جو احترام ہونا چاہیے وہ احترام نظر نہیں آتا. ذکر رسول کا احترام صحابہ کرام کی جماعت میں اس طرح سے نظر آتا ہے، صحابہ کرام کے سامنے جب بھی اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا تو اس قدر سنجیدہ ہوتے، اتنی گہرائی کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر کرتے کہ الفاظ کا چناؤ بھی بہت سوچ سمجھ کے کرتے، اور جب تک اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہر طرح کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے رسول کی باتیں سنا کرتے. بلکہ صحابی سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول؟ تو الفاظ کا انداز دیکھیں، فرماتے ہیں بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، ہاں پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. ہر موڑ پر اللہ کے رسول کی ذات کا اس قدر احترام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کا احترام، ذکر رسول کا یہ احترام آج بھی ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب سے ہم نے ذکر رسول کا یہ احترام چھوڑا ہے، معاف کیجئے گا نعتوں میں، اشعار میں، زبانی طور پر جس قدر بھی دعوی عشق رسالت کر لیں، سچ یہ ہے کہ عشق رسالت کی جو شمع دلوں میں فروزاں ہونا چاہیے تھی وہ آج نہیں ہے. عشاق رسول کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہماری ہے. اور معاف کیجئے اگر آج کی تاریخ میں کوئی پلٹ کے ہم سے پوچھ لے کہ تمہیں اسلام کا کیا فیضان ملا ہے، تو میں کہتا ہوں شاید داڑھی اور ٹوپی کے علاوہ ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ ہم کہنے کے لیے تو مسلمان ہیں، لیکن پریکٹیکلی اسلام سے ہمارا ریلیشن بڑا کمزور ہو چکا ہے. ذکر رسول ایک الگ چیز ہے، اس سے بڑی چیز ہے فکر رسول. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جتنا ذکر رسول کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ فکر رسول میں مستغرق رہتے تھے. اور فکر رسول کیا ہے؟ فکر رسول ہے اللہ کے کلمے کو پوری کائنات کے چپے چپے تک پہنچانا. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو لے کر صحابہ کرام پوری کائنات میں پھیلے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ صحابی کی پیدائش یمن میں ہوتی ہے، انتقال حجاز میں ہوتا ہے. پیدائش حجاز میں ہوتی ہے، انتقال سیریا میں ہوتا ہے. پیدائش سیریا میں ہوتی ہے، انتقال فلسطین کی سرزمین پر ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کی جماعت جو آپ کو منتشر نظر آتی ہے، زیادہ تر صحابہ عربی تھے، کچھ صحابہ عجمی بھی تھے لیکن گنتی کے صحابہ. لیکن صحابہ کرام کے مزارات کو اگر آپ تلاش کریں گے تو دنیا کی 1 درجن سے زائد کنٹریز میں آج بھی صحابہ کرام کے مزارات نظر آ جائیں گے. اور یہ جو صحابہ کرام دنیا کے الگ الگ ممالک میں پھیلے تھے، یہ صحابہ کرام کاروبار کے لیے نہیں گئے تھے. بیسیکلی ان صحابہ کرام کا ٹارگیٹ ہوتا تھا اللہ کے رسول کے کلمے کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا. ہندوستان میں جو اسلام پہنچا ہے وہ اسلام بھی کپڑے کی تجارت کے بہانے پہنچا ہے، کپڑے کی تجارت کے لیے نہیں پہنچا. بہانہ ہوتا تھا کسی ملک میں جانے کا کوئی نہ کوئی تجارت. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ جودھ پور میں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں
تو جب تک آپ کی شاپ کا ٹائم ہے آپ وہاں پر رہیں گے، جہاں ٹائم ختم ہوا آپ پلٹ آئیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج ایسا نظر آتا ہے کہ جتنا سا کپڑا لے کے گئے تھے وہ کب کا ختم ہو چکا، لیکن صحابی جس ملک میں گئے تھے وہاں سے واپس عرب نہیں پلٹے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ اس لیے کہ کپڑے کی تجارت تو ایک بہانہ تھی، دراصل انہیں اللہ کے رسول کا پیغام اور اللہ کے رسول کی فکر دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانی تھی۔ مٹھی بھر صحابہ اور بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے ممالک پہ چھا گئے۔ فاروق اعظم کا زمانہ آتے آتے دنیا کے آج کے ورلڈ میپ سے ہم دیکھیں تو دنیا کی 12 کنٹریز میں اسلام کی جو روشنی پہنچی ہے وہ صحابہ کرام کی جد و جہد کا نتیجہ تھی۔ صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح باقاعدہ مجلسیں نہیں سجاتے تھے، ہاں اللہ کے رسول کا جو مشن ہے وہ ان کے سر میں سودا بن کے رہتا تھا اور وہ پوری دنیا میں اسی سودے کو سمائے ہوئے پھرتے رہتے تھے اور پہنچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ یہ ہے فکر رسول، اور فکر رسول بنیادی طور پر وہ چیز ہے جو انسان کو ایک لمحہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ فکر صرف صحابہ تک محدود نہ رہی۔ ایک بچہ سنجر کے سرزمین پر پیدا ہوا، مزار اجمیر میں بنتا ہے۔ ایک شخص سمنان کی سرزمین پر پیدا ہوا، مزار کچھوچا میں بنتا ہے۔ ایک شخص گیلان ایران کے خراسانی علاقے میں پیدا ہوا اور مزار اس کا بغداد میں بنتا ہے۔ ایک شخص کی پیدائش بخارا میں ہوتی ہے، مزار دہلی میں بنتا ہے۔ ایک شخص کی پیدائش دہلی میں ہوتی ہے، مزار ناگور شریف میں بنتا ہے۔ یہ جو مشن ہے یہ دراصل صحابہ کرام سے بطور وراثت ان اولیاء کرام کو ملا ہے۔ یہ ہے فکر رسول، اللہ کے رسول کی فکر کو لے کر، اللہ کے رسول کے درد کو لے کر پوری کائنات میں پھیل جانا اللہ کے رسول کی پاکیزہ سنت ہے، اور اس سنت کو سب سے عظیم طور پر زندہ کیا ہے صحابہ کرام نے، اس کے بعد زندہ کیا ہے اولیاء کرام نے۔ اور آج بھی یہ فکر ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی امت کا یہ درد اپنے دلوں میں پال کر کے اسی طرح سے اقطار عالم میں پھیلیں اور اللہ کا یہ پیغام پوری کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچائیں۔ اور آج اس فکر کی اس لیے زیادہ ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ آج امت جتنی پریشان حال ہے، آج سے قبل امت اتنی پریشان حال نہیں تھی۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم خوش فہمیوں کی جنت میں رہنے کے عادی ہیں، ہری بھری بہاروں میں رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پوری دنیا ہری بھری ہے۔ ہمیں احساس نہیں کہ روئے زمین پر آج کی تاریخ میں 56 ممالک میں رہتے ہوئے، 56 ممالک میں حکومت کرتے ہوئے بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہلکی عزت والی کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ دنیا کے 56 کنٹریز میں آپ کی حکومت ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پیٹ پیٹ کے جیل میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو آپ اسی کانگریس کو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے بھائی کی جان لے رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ ہی کی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی درگت ہے۔ جس وقت برما کی سرزمین پر ہمارے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، سیم ٹائم ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ آج بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو گیت گاتا رہتا ہے کہ سعودی میں جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ کے آس پاس سے بھی یہ گردشیں سنائی دیتی ہیں، سعودی میں جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جس وقت برما کی سرزمین پر ہمیں ذبح کیا جا رہا تھا، گولیاں بھی اس لیے نہیں چلائی جا رہی تھیں کہ ہم اس ذلیل قوم پر اپنی گولیاں برباد نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی چھری سے کئی لوگوں کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جس وقت ہماری یہ درگت ہو رہی تھی، عرب کی 23 کنٹریز میں سے کسی ایک کنٹری نے کوئی ایک بیان بھی نہیں دیا۔ یہ ہے عرب کی نظر میں ہماری ویلیویشن۔ ہاں، یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ اب بھی گیت گاتے رہیں کہ عرب میں جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ جسے نگاہی بصیرت دیتا ہے وہ عرب بننے سے پہلے 1937 میں کہہ چکا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسی لیے اقبال آج تک لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے کہ اللہ نے اقبال کو وہ صلاحیت دی تھی جس مرد مومن نے اپنے نظر فراست سے پہچان لیا تھا کہ عرب دیوس بننے والی قوم ہے۔
56 کنٹریز. ایک ملک ہے یہودیوں کا، اسرائیل. مجال ہے آپ میں سے کسی ایک میں، آپ کے پورے ملک میں یہ مجال ہے کہ کسی ایک یہودی پر، یہودی کی داڑھی میں کوئی ہاتھ بھی ڈال دے؟ پورے ملک کو آفیشیل طور پر معافی مانگنی پڑتی ہے. اور ہماری اور آپ کی درگت یہ ہے، ہمیں چھریوں سے ذبح کیا جاتا ہے، پھر بھی ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا، ہمارے ساتھ ایسے حالات تھوڑی بیتنے والے ہیں. جب مومن اتنا سیلفش ہو چکا ہو تو اللہ کے رسول کی حدیث سنیں، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم. جس شخص کی کوئی ایک صبح بھی اس حال میں ہو کہ اس کے دل میں میری امت کا درد نہ پایا جائے، وہ میرا تو نہیں. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کے ہیں، نبی نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم آپ کے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ہلکی عزت والی قوم، دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم. جہالت کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں آج تک ان محفلوں میں بیٹھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آیا. اور ہماری جہالتوں کا حال یہ ہے کہ 7500 پیج میں ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے، اور اس رپورٹ کے آنکڑے یہ بتلاتے ہیں کہ دلتوں سے بھی زیادہ تعلیمی طور پر پسماندہ قوم ہے مسلم قوم. سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو روئے زمین پر ایک بار بھی مسکرانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم مسکرانے لائق ہیں بھی یا نہیں. اب حال یہ ہو گیا کہ ہماری جہالتوں پر جو ریسرچ ہوئی تھی، اس ریسرچ پر ریسرچ ہو رہی ہے. لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، اور یونیورسٹیز کے پروفیسر بن رہے ہیں. یعنی ہم ایسی ذلیل قوم بن چکے ہیں کہ ہماری جہالتوں پر ریسرچ کر کر کے، پڑھائی کر کے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں. ہم اپنی خوش فہمیوں کی جنت میں مبتلا ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا میں ہم کس نقشے پہ کھڑے ہیں. یہ اس قوم کی تعلیمی زبوں حالی ہے جس قوم کی پہلی کتاب، آخری کتاب کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا. نہ بسم اللہ، نہ الحمدللہ، نہ لا الہ الا اللہ، پہلا لفظ اقرا. اللہ کا نام بھی نہیں آیا پہلی وحی میں، پہلا لفظ ہی اقرا آیا ہے. امر کا صیغہ، آرڈر کیا گیا کہ پڑھیں. آج اس قوم کی جہالتوں کا حال یہ ہے کہ اس کی جہالتوں پر ریسرچ کرنے کے لیے حکومت کو کمیٹیاں تشکیل دینی پڑ رہی ہیں. دنیا میں ترقی کے 4 اصول ہوتے ہیں. یا تو کسی کا پولیٹیکل پاور مضبوط ہو، یا کسی کا ایجوکیشنل پاور مضبوط ہو، یا کسی کا سویلائزیشن یعنی تہذیب اور ثقافت مضبوط ہو، اور یا پھر کوئی اکنومکلی مضبوط ہو یعنی مالی طور پر مضبوط ہو. ہم وہ ہیں جو ہمہ جہت تنزلی کا شکار ہیں. ہماری جہالتوں پر ریسرچ ہو رہی ہے. ہمارے پولیٹیکل پاور کا حال یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے مسلسل چاپلوسی کر رہے ہیں، اور ابھی کب تک چاپلوسی کرنا ہے اس کی کوئی حد نہیں. ہماری نیتا گیری کی حد یہ ہے، اسٹیج پہ آ کے ذرا سا اپنی نیتا گیری جھاڑ لیں گے، اپنے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے اپنی کالر اونچی کر لیں گے، کسی پارٹی کی چاپلوسی کرتے ہوئے جھنڈا برداری کر لیں گے، کسی کی ہورڈنگ آویزاں کر لیں گے، کسی بڑے نیتا کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ لیں گے. اس سے زیادہ تو ہماری کوئی ویلیویشن نہیں رہی نا. آپ کا علاقہ تو اس بات کا زندہ گواہ ہے. آپ کے یہاں تو نہ روڈیں ہیں، نہ لائٹ کا معقول انتظام ہے. میں سمجھتا ہوں پانی کا بھی اتنا معقول انتظام نہیں ہوگا. ووٹ تو آپ بھی 70 سال سے دے رہے ہیں. دنیا میں ایک ڈیموکریٹک ملک میں، ایک جمہوری حکومت میں ہمارے حریف دانشور نے ایک بڑی پتے کی بات کہی تھی، نام لینا مناسب نہیں. وہ کہتے ہیں ہندوستان کا مسلمان نماز چیختے چیختے اگر مر جائے اور تمام مسجدیں نمازیوں سے آباد ہو جائیں، تہجد گزار بن جائیں، لیکن اگر مسلمانوں نے اپنی سیاسی سمجھ ڈیولپ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی دن ایسا بھی آئے کہ اذان دینا بھی دو بھر ہو جائے. ایک ڈیموکریٹک ملک میں سیاسی سمجھ ہونا یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. اور ہماری سیاسی سمجھ کا حال یہ ہے کہ آج بھی اپنے ہر جلسے کے پوسٹر کے آگے لکھتے ہیں سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہوگا اس کا رذالتوں سے تعلق ہوتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. مالی طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ امیر ترین ہندوستانیوں کی فہرست بنائیے تو کوئی کلمہ گو نظر نہیں آتا.
اور کہیں عظیم پریم جی جیسے لوگ نظر آتے ہیں تو وہاں اسلام نظر نہیں آتا. اور ہماری سویلائزیشن کا حال یہ ہے، ہمارے بچوں نے دیکھا کہ چند پاگلوں نے اپنی پینٹ پھاڑی تو کوئی تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ عقل ہے، نہ دانشوری ہے، ایک طرف سے پورا معاشرہ اسی رنگ میں رنگ گیا. دیکھا کہ کسی نے بال بڑھا لیے ہیں تو بال بڑھ گئے، دیکھا جس کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا ویسا کرتے چلے گئے. کہ آج کی تاریخ میں کوئی پوچھ لے کہ مسلمانوں کا کلچر کیا ہے، آپ کے پاس کوئی جواب ہے آپ کھڑا کر سکیں کہ یہ مسلمانوں کا کلچر ہے؟ کس چیز کو مسلمانوں کا کلچر کہا جاتا ہے؟ دنیا اپنی تہذیب کی بنیاد پر زندہ رہتی ہے. آج ایک مخصوص طبقہ ہے جو اپنی پگڑی نہ پارلیمنٹ میں چھوڑتا ہے نہ وائٹ ہاؤس میں چھوڑتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے، ہمیں دور دور تک جمعہ کی نماز بھی ہم اس اسٹائل میں پڑھتے ہیں کہ امام صاحب کو یہ فتویٰ ایشو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے کپڑوں کی وجہ سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی. دنیا میں ترقی کے اصول ہوتے ہیں، جب تک ہم ترقی کے ان اصولوں سے ہمکنار نہیں ہوں گے، ترقی سے بھی کبھی ہمکنار نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو بنیادی طور پر جو فکر دی تھی وہ امت کا درد دیا تھا. آج کے دور میں امت کے درد کا تقاضا یہ ہے کہ امت جس قدر پریشان حال ہے اور جس میدان میں پریشان حال ہے، ہم امت کے اس درد کا مداوع کرنے کی کوشش کریں. امت سب سے زیادہ جہالت کی شکار ہے. تو میں بڑی معذرت چاہوں گا، مسجدیں بہت اچھی ہیں، خوبصورت بھی بنائیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ کی مسجد تعمیر ہو. 25 لاکھ کی مسجد میں بھی وہی کام ہو جائے گا جو 1.5 کروڑ کی مسجد میں ہونا ہے. 25 لاکھ میں مسجد تعمیر کر دیں اور 1 کروڑ روپے کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پہ کھڑا کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں جاہل نہ رہیں اور آپ کو بددعائیں نہ دیں. بہت اچھی بات ہے جل سے سجانا، لیکن اس سے بھی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، ہمارے یہاں کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جہاں پر ہمارے بچے 12ویں کے آگے بھی جا سکیں. المیہ یہ ہے، ہندوستان کے 53% مسلمان وہ ہیں جن کے پاس ہائی ایجوکیشن نہیں ہے. ہائی ایجوکیشن سے مراد گورنمنٹ کے آنکڑے بتلاتے ہیں 53% مسلمان وہ ہے جو 12ویں سے آگے جا ہی نہیں پاتا ہے. آج کے جس دور میں لوگ سول سروسز کی تیاری کر رہے ہوں، اگر ہم 12ویں سے آگے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو معاف کیجئے گا، ہم سنہری جنتوں میں گھومتے رہیں گے، دنیا میں کسی بھی ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے. آج تو دنیا میں حکومت ہی علم کی بنیاد پر ہے. جن لوگوں کو کل دھوتیاں پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. وہ لوگ جنہیں ایک شراب کی بوتل میں خرید لیا جاتا تھا، آج 6 لاکھ گاؤں تک ان کا پیغام پہنچ چکا ہے، وہ متحد ہو چکے ہیں. ان کا رہنما کہتا ہے فلاں پارٹی کو ووٹ کرنا ہے تو 6 لاکھ گاؤں کے ووٹ ایک ہی پارٹی کو پڑ جاتے ہیں. یعنی آج ان کے رہنماؤں کی پوزیشن یہ ہے، وہ جدھر اشارہ کر دے آدھا پارلیمنٹ تیار ہو جاتا ہے. یہ میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں جو کل شراب کی بوتلوں پہ ایک رات میں بک جاتی تھی. آپ کا بھی کوئی رہنما ہے؟ آپ کے رہنماؤں کا حال یہ ہے کہ جن کو آپ ووٹ کر کے جتاتے ہیں، دوسرے دن وہ 2.5 گھنٹہ اور 3 گھنٹہ کہیں جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رہنما کھڑے نہیں کیے ہیں، آپ کی قوم سے خود بخود کھڑے ہو گئے ہیں. وہ آپ کے احسان مند کیوں ہوں گے؟ آپ نے کسی کو نہیں بنایا ہے. آپ کے درمیان سے اچھل کے کوئی بچہ تیار ہو گیا ہے، وہ بچہ کبھی بھی آپ کا ممنون نہیں ہوگا. آپ اگر کسی بچے کو تیار کریں اور پھر وہ بچہ آپ کی وفاداری نہ کرے تو آپ کو شکایت کرنے کا حق ہوتا ہے. آپ نے کوئی ابوالکلام تیار نہیں کیا ہے، ابوالکلام آپ کے درمیان سے اچھل کے تیار ہو گیا ہے. اب اگر ابوالکلام آپ کا خیال نہیں رکھتا تو قصوروار ابوالکلام نہیں، قصوروار آپ ہیں جنہوں نے اب دوسرے ابوالکلام تیار نہیں کیے. ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ حالات سے غماز کرنا چھوڑیں، اللہ کے رسول کی امت کا یہ درد بنیادی طور پر محسوس کریں اور اس درد کو اپنی نسلوں تک منتقل کریں. اب آخر میں ایک گزارش یہ ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے یہاں کا دینی ماحول بہت غنیمت ہے، لیکن معاف کیجئے گا، جہالت کب پلٹا مار جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. جاہل کی جہالت پر ایک لمحہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جاہل کے تقوی بھی مصنوعی ہوتے ہیں
اور جاہل کے گناہ بھی مصنوعی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ جاہل کی اپنی فکر نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے بنیادی ذمہ داری یہ ہے، تقوی پرہیزگاری سے وابستہ رہیں، مسجدوں مدرسوں سے وابستہ رہیں، لیکن اپنے نسلوں کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ضرور کھڑے کریں، اور اس میں نہ مدرسوں کی تفریق کریں نہ اسکولوں کی تفریق کریں۔ جتنے مدرسے تعمیر ہونے چاہیے اتنے اسکول تعمیر ہونے چاہیے، بلکہ اسکولوں کو مدرسہ بنائیں، مدرسوں کو اسکول بنائیں، تاکہ ایک ہی چھت کے نیچے ہماری وہ نسل تیار ہو جو واقعتاً ہماری قیادت کر سکے۔ اور یہ کام ہمارے بزرگوں کو اپنے قبر میں جانے سے پہلے کر دینا چاہیے۔ موت بڑی سستی ہو چکی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ لمحہ لمحہ موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ کل انسان بستر پہ مرتا تھا، آج ہٹا کٹا انسان کب چل بسے کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ایسے ماحول میں بھی اگر ہم کسی تمطراق میں جی رہے ہیں، کسی خوش فہمی کی جنت میں ہیں، یا اپنے آپ کو بہت ماورائی سمجھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو تمہاری دنیاوی زندگی تمہارے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اے لوگو، ایک جگہ فرمایا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خیال رکھنا کہیں دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ آج دنیاوی زندگی نے ہمیں بڑا دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بڑے سلیقے کے ساتھ کھڑے کریں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی کمیٹی میں بڑے نوجوان ہیں، نوجوانوں سے بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ نوجوان لوگوں کو اپنی سب سے زیادہ انرجی ایجوکیشن پہ ویسٹ کرنی چاہیے۔ سروے کریں، تلاش کر کر کے ان بچوں کو نکالیں جن بچوں کی ایج اسکول جانے کی ہے، مدرسہ جانے کی ہے، اور کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں۔ تلاش کر کر کے نکالیں، بھلے ماں باپ سے منت سماجت کرنی پڑے، لیکن ہمارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تعلیم سے محروم رہے۔ ہمارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن پاک پڑھنے سے محروم رہے۔ ہمارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے سے محروم رہے۔ یہ ہماری نوجوانی کا سب سے بھلا استعمال ہوگا۔ اور آج کے دور میں امت کی سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ ہم امت کو ایجوکیٹ کریں۔ اسی طرح سے ایک دوسری گزارش یہ ہے، اپنے دل میں امت کا درد پالیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کی صورتحال کتنی مختلف ہے، لیکن عام طور پر امت باہم رساکش ہے۔ حسد، کینہ، بغض، عناد، جلن، انہی تمام چیزوں میں امت مری جا رہی ہے، اور یہ وبائیں اس قدر عام ہو چکی ہیں، تکبر کی وبا، حسد کی وبا، اور اب معاذ اللہ نوبتیں جادوگری تک پہنچنے لگی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کا درد اپنے دل میں پالیں، تاکہ ہمارے دل سے آٹومیٹکلی یہ تمام کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یتیم بچیوں کی بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے۔ جب آپ امیر المومنین بن گئے، بچیوں کو خبر ملی، بچے ہوتے ہیں، ایک دن وہ کہنے لگی اب تو آپ مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے ہیں، اب تو آپ ہمارا کام نہیں کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بادشاہ کسی اور کا بنا ہوں گا، تمہارا تو پہلے بھی خادم تھا، آئندہ بھی خادم ہوں۔ یہ اس شخصیت کی بات ہے جسے اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے، اور جس کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جس کا میں نے حق ادا نہ کیا ہو، صرف ابو بکر ہے جس کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ یہی سچویشن آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر آئے گی۔ وقت میں گنجائش نہیں کہ ان صحابہ کرام کے ان حالات پر تبصرہ کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نہ ہم ایجوکیشن میں سمجھوتا کریں گے، نہ کہیں بھی اپنی تہذیب سے مایوس ہوں گے، اور نہ کہیں اپنی تہذیب سے سمجھوتا کریں گے۔ اپنا پولیٹیکل وژڈم، اپنی پولیٹیکل سمجھ کو بڑھائیں، اور سیاسی حالات کا شعور اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں، جذبات سے اوپر اٹھنا سیکھیں، ورنہ 70 سال سے آپ لوگوں کی ٹھوکروں میں رہے ہیں، اور 14 نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی ٹھوکروں کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی اگر ہم نے اپنی پولیٹیکل وژڈم کا استعمال نہیں کیا، اپنے تھنکنگ پاور کا استعمال نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہماری وہ درگت ہونے والی ہے جو ہر 200 سال میں ہمارے ساتھ بیتتی رہی ہے۔ ہر 200 سال بعد میں ہماری تاریخ رہی ہے 14 صدیوں کی، کہ جب تک جم کے ہماری پٹائی نہیں ہوتی، 14 صدیوں کی تاریخ رہی ہے۔ جب تک
بہت جم کے ہماری پٹائی نہیں ہوتی، جب تک کوئی زبردست گجرات بپا نہیں ہوتا تب تک ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں پیدا ہو پاتی۔ سیدنا غوث اعظم کا زمانہ دیکھیں، غوث اعظم کے زمانے میں اولیاء کرام کو غیب سے آوازیں آتی تھی، غیب سے آوازیں آتی تھی، ان تمام فاجروں کو قتل کر ڈالو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد بپا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے غیب سے آوازیں آتی تھی، ہم نے وہ دور بھی دیکھے ہیں۔ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات کی سمجھ اپنے اندر پیدا کریں، سیاسی شعور پیدا کریں، اپنے قائدین پر مضبوط اعتماد پیدا کریں، اور ان قائدین کو خود آگے بڑھ کر کے یہ پیشکش کریں کہ اب ایجوکیشن پہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ایجوکیشن کے سلسلے میں، اپنی سویلائزیشن یعنی تہذیب و تمدن کے سلسلے میں ہم کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔